جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے دفاعی ڈرائیونگ کے حوالے سے کہ دفاعی ڈرائیونگ کیا ہے۔ اصل میں دفاعی ڈرائیونگ کی مہارتوں اور تکنیکوں کا ایک ایسا مجموعہ ہے جس کا مقصد حادثات کے خطرے کو کم کرنا ہے اور سڑک کی جو مجموعی حفاظت ہے اس کو یقینی بنانا ہے۔ یہ تصور میں کہ جو سڑک کے ممکنہ خطرات سے آگاہ ہونا اور خطرناک حالات سے بچنے کے لیے فعال اقدامات کرنا جو ہے وہ دفاعی ڈرائیونگ کے اندر شامل ہوتا ہے۔ دیکھیں جی، دفاعی ڈرائیونگ جو ہوتی ہے وہ یہ نہیں کہ آپ نے جو ٹریفک کے قوانین ہیں اس پر عمل کر لیا تو ہم لوگوں نے دفاعی ڈرائیونگ کر لی، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ دفاعی ڈرائیونگ جو ہے وہ دوسرے روڈ یوزر جو ہوتے ہیں ان کا بھی خیال کرنا ہوتا ہے، چاہے وہ دوسرے ڈرائیورز ہیں، دوسری گاڑیوں والے ہیں، پیدل چلنے والے ہیں، یا اس طرح کے غیر متوقع جو حالات ہیں ان کے ساتھ جو نپٹنے والا ہوتا ہے وہ ایک دفاعی ڈرائیور ہوتا ہے۔ دفاعی ڈرائیور کے کچھ چند ایک پوائنٹس ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ دفاعی ڈرائیونگ میں کیا کیا چیزیں مد نظر رکھنی پڑتی ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کو الرٹ رہنا پڑتا ہے۔ اچھا جی، الرٹ رہنا پڑتا ہے۔ الرٹ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو توجہ ہے وہ روڈ کے اوپر ہونی چاہیے۔ یہ نہیں آپ کا ہونا چاہیے کہ آپ موبائل فون استعمال کر رہے ہیں یا ریڈیو کو سیٹ کر رہے ہیں یا آپ باتوں میں اس طرح مگن ہے کہ آپ یہ بھول جاتے ہیں کہ آپ ڈرائیونگ کر رہے ہیں۔ اس طرح بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اگلا جو ہے وہ خطرات کا اندازہ لگانا ہوتا ہے کہ خطرناک کا اندازہ کس طرح لگا سکتے ہیں ہم لوگ، کہ جو اس طرح کے آپ مسلسل طور پہ جو دفاعی ڈرائیور ہوتا ہے وہ آگے روڈ کو اسکین کر رہا ہوتا ہے، آگے کے جو خطرات ہیں، آگے کے جو آنے والی چیزیں ہیں ان کو مد نظر رکھ رہا ہوتا ہے، موسم کی جو خراب صورتحال کے مطابق گاڑی کی سپیڈ وغیرہ کو سب کچھ جو ہے وہ ایڈجسٹ کر رہا ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد جو دفاعی ڈرائیور ہوتا ہے محفوظ فاصلہ جو ہے نا وہ برقرار رکھتا ہے۔ آپ کا اپنی اگلی گاڑی سے اور پچھلی والی گاڑی سے درمیان میں جو فاصلہ ہوتا ہے وہ کم از کم 6 سیکنڈ کا فاصلہ ہونا چاہیے، اور یہ جو فاصلہ ہے وہ دفاعی ڈرائیور اس لیے برقرار رکھتا ہے کہ خدا نخواستہ ایمرجنسی کی صورت میں جب وہ رد عمل دے تو دونوں طرف سے نہ پیچھے آنے والی گاڑی کی ٹکر ہو، نہ آگے جو گاڑی ایک دم سے اگر رد عمل دکھاتی ہے تو آپ کے پاس بھی رد عمل کا وقت ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ٹریفک کے جو قوانین ہیں اس کے اوپر جو عمل درآمد کرنا ہوتا ہے وہ دفاعی ڈرائیور جو ہے وہ بڑے آسان طریقے سے کرتا ہے، اور روڈ کے جو سگنلز ہوتے ہیں، روڈ کے جو بدلتے حالات ہوتے ہیں، آگے والی جو گاڑیاں ہیں ان کو ان کی جو ہنگامی صورتحال ہے ان کو اوپر جو ہے وہ نظر رکھتا ہے۔ یہ دفاعی ڈرائیور کا کام ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد سڑک کے جو حالات کے مطابق جو ہے نا ڈرائیور اپنے آپ کو ڈھال رہا ہوتا ہے۔ لیٹس سپوز کہ آپ روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے تو آپ نے صحیح گیئر کا انتخاب کرنا ہے، اس کے بعد اپنی جو سپیڈ لمٹ ہے اس کو مد نظر رکھنا ہے، اور جو سگنلز ہیں ان کی پابندی کرنی ہے۔ ٹرن کے اوپر آپ نے لیفٹ رائٹ جو بھی ہے وہ انڈیکیٹر کا استعمال کرتے ہوئے آپ نے چلنا ہے۔ اس کے بعد وہ بات کرتا ہے کہ جو دفاعی ڈرائیور ہے وہ جارحانہ ڈرائیونگ بالکل بھی نہیں کرتا ہے۔ دیکھیں جی، جارحانہ ڈرائیونگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو بالکل صبر، تحمل اور شائستگی کے ساتھ ڈرائیونگ کرنی ہے۔ جو دوسرے غلط ڈرائیونگ کر رہے ہوتے ہیں ان کو آپ نے سمجھانا ہے، بتانا ہے جب بھی آپ کو موقع ملتا ہے کہ آپ یہاں پہ غلط چل رہے تھے۔ اگر آپ کانوے میں چل رہے ہیں تو آپ نے ایک دوسرے کی اصلاح جو کرنی ہے۔ جو دفاعی ڈرائیور ہے وہ دوسرے لوگوں کی اصلاح کر رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ آئینے کا جو مؤثر استعمال ہوتا ہے، آئینے کا مؤثر استعمال ہے تو بار بار اس نے وہ ہر 5 سے 8 سیکنڈ کے بعد اپنے سائڈ شیشوں کو مد نظر رکھ رہا ہوتا ہے۔ آگے تو روڈ کو وہ اسکین کر رہا ہوتا ہے، دفاعی ڈرائیور جو ہوتا ہے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اگلی والی گاڑی سے اس کا کتنا فاصلہ ہے، اگلی والی گاڑی کیا رد عمل دے رہی ہے، اس کے بعد اس نے کیا رد عمل دینا ہے۔ یہ دفاعی ڈرائیونگ میں شامل ہوتا ہے۔ اور جو پیچھے سے آنے والی گاڑی میں ہر 5 سے 8 سیکنڈ بعد دیکھے گا کہ اس کو کون سا خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، کون سا خطرہ آ رہا ہے یا آنے والا ہے، اس کے مطابق وہ اپنی تیاری کرتا ہے۔ اس کے بعد جو آخری بات مین ہے وہ منصوبہ بندی کی ہے کہ آگے کا جو منصوبہ بندہ ہے، سامنے اور آگے دیکھنے والا جو عمل ہے وہ کرتا ہے۔ دیکھیں جی، اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ جب روڈ سکین کر رہے ہوتے ہیں، اگلے والی گاڑی کو مد نظر رکھ رہے ہوتے ہیں، وہ لیفٹ ہو رہی ہے، رائٹ ہو رہی ہے، یا اوور ٹیکنگ پوزیشن میں جا رہی ہے یا کیا کر رہی ہے، اس کے مطابق آپ نے اپنی گاڑی کا جو سپیڈ لمٹ ہے یا صحیح گیئر کا انتخاب ہے یا صحیح منصوبہ بندی ہے اس کے مطابق چلنا ہوتا ہے کہ آپ نے آگے کی منصوبہ بندی کرنی ہوتی ہے۔ آگے کی منصوبہ بندی آپ جب سفر سٹارٹ کرتے ہیں، جو دفاعی ڈرائیور ہے وہ پہلے ہی اپنے ذہن میں ایک خاکہ ذہن نشین کر لیتا ہے کہ اس نے کس طرف جانا ہے، کیا کرنا ہے، کون کون سے ریسٹ اسٹاپس ہیں، کون کون سے ایریاز میں ٹریفک زیادہ مل سکتی ہے،
آگے کے منصوبے میں یہ چیزیں بھی شامل ہے کہ جہاں پہ رشلی ایریاز ہوں گے وہاں آپ نے اپنی اسپیڈ کم کرنی ہے. یہاں پہ آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ آپ اس طرف سے جا رہے ہیں, یہاں پہ روڈز پہ اگر کام چل رہا ہوگا تو آپ نے اسی کے مطابق اپنی اسپیڈ لیمٹس کو سیٹ کرنا ہے. یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ دفاعی ڈرائیونگ کے اندر آتی ہیں. تو دفاعی ڈرائیور کی ہم نے آج تھوڑا سا میں نے آپ کو بتا دیا. مزید ہم اگلی ایپیسوڈ کے اندر انشاءاللہ اس پہ ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے کہ دفاعی ڈرائیونگ کو کس طرح کرنا چاہیے, کیا کرنا چاہیے. آج ایک سمپل سا میں نے ڈیفینیشن جو ہے وہ دفاعی ڈرائیونگ کے حوالے سے میں نے آپ کو بتا دی ہے. مزید انشاءاللہ ہم اگلی ایپیسوڈ میں سب کچھ ڈیٹیل میں بیان کریں گے. بہت شکریہ.